آپ کا چلنا آپ کا بیٹھنا، سبحان اللہ، کیا چیز یاد رہے گی جو دیکھتا ہوگا کبھی کبھی؟ آپ کا بات کرنا، آپ کا ایسے بیٹھنا، آپ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لمبی ٹانگیں کرنا، سبحان اللہ۔ دیکھنے والے کبھی کبھی دیکھتے ہیں، چاہنے والوں نے پایا ہے یہ معلوم ہے۔ جو ادھر دیکھتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا، شب قدر بھی بھول جاتے ہیں، لیلۃ القدر بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ تو یہی ہے کہ شب قدر تو ادھر ہی ہے، لیلۃ اللہ، شب قدر لیلۃ القدر حضرت محمد رسول اللہ۔ دنیا کی سب عیدیں ان سے وابستہ خوشیاں وہی تو لے کے آئے، ادھر نہیں سوچا تم نے کبھی؟ دنیا کی سب خوشیاں معافیاں، معافیاں کافروں کو، معافیاں کس کے طفیل حاضر کر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم تو بہت مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس سے نہیں آتا ہے بیچ میں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ ہم نے تم نے انشاءاللہ نیت اور پکی نیت سے ہے جی ان کو دل میں بٹھا دیا ہے، ہم لوگوں پر بھی عذاب دنیا آخرت میں کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ باقی عملی کمزوری ہے، وہ توبہ کرتے رہتے ہیں، تم بھی کرتے رہو، لیکن نیت کے ٹھوس ہیں، پکے ہیں، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آپ کی ساری عادتیں ایسی نفیس اور ایسی ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، ہر خصلت، ہر خوبی انتہائی موجود ہے آپ میں، بولنے میں جادو، دیکھنے میں جادو، اللہ اکبر۔ جن سے گزر جائیں وہاں خوشبو رہے ہو، صحابہ گزرے بولی جگہ خوشبو ہے جس سے کہ گزرے ہوں گے یہاں سے۔ جو زبان سے نکل جائے وہ ہو جائے، عظمت کا اتنا تقاضا خدا نے دیا ہے، سوچ سے باہر ہے۔ اگر وہ بلائیں تم خدا کی نماز توڑ دو، جواب دو، اور تم نمازی کے سامنے گزر نہیں سکتے۔ کتنی عظمت ہے، پھر ہمارے جیسا سمجھنا چاہیے، ان کو ایسے کہنا چاہیے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ کسی صحابی کو بلایا، وقفے سے آیا، دیر کی، کہا آواز دی تھی تم کیوں دیر کی تم نے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا میری آواز تھی تو نماز توڑنی تھی، فوراً آنا تھا، کہ میرا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ قرآن کی آیت سنائی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب خدا نبی بلائیں تو جواب دیا کرو۔ خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد۔ ہم پتہ ہے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تقریروں کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، کہ اللہ کی قسم ہے نمن نسیم، وہ تو ہر جگہ مل جاتی ہیں تقریریں، باتیں، وہ تو کوئی حرف نہیں، اچھی چیز ہے، کہ ہم ان کو حیات النبی مانتے ہیں اور حقیقتاً حیات النبی ہیں۔ حقیقتاً یہ نہیں کہ عقیدے سے بنا لیا، خود ہی جیسے کہتے ہیں تسنن بناوٹ سے نہیں۔ کہا ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہوگا ہو رہا ہے سب میں دیکھتا ہوں۔ کیسے دیکھتے ہیں کیا؟ اور ہر چیز میرے سامنے ہے، فرمایا ہے، اس کی مثال دی، فرمایا جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، کہا ایسے تم میرے سامنے ہو، ایسے۔ اور ہم کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ایمان ہونا چاہیے، ایمان، یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن طریقت میں کہتے ہیں قسمت والوں کو کبھی کبھی حجابات ہٹتے ہیں، جب حجابات ہٹاتے ہیں تو وہ جیسے ہتھیلی کا ویسے اپنے کو سامنے دیکھتا ہے کہ 2-2.5 فٹ کا معاملہ ہے۔
تو میرا مطلب کیا ہے تم لوگوں کو کہنے کا؟ اگر آپ ان کے سامنے حیات النبی اور آقا کی اس بات پر خود نہ کہے تم کو یقین ہے، میں تو نہیں کہتا، تو تم کو لیگی پھیکی ان کے پیچھے لیڈروں کے پھرنا چاہیے؟ جب تمہارے سارے کام وہ بنا سکتے ہیں تو ان سے عرض کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کے ہوتے ہوئے کسی کوئی وقت ہے کوئی ان کے جیسا تمہارے لیے کر سکتا ہے؟ تو یہ تمہارے عقیدے کی مضبوطی سے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تم کو رزق کی تکلیف ہے، تم کو دشمن سے پریشانی ہے، تم کو بیماری نے لاچار کر دیا ہے، خدا کی قسم وہ چاہیں سب سے تم کو چھڑا سکتے ہیں، چاہے نگاہ سے چھڑا دیں، ایسے دیکھیں تمہاری طرف، یا کچھ تم کو بتا دیں یہ پڑھ لیا کرو۔ اور ایسے بھی کہتے ہیں، کبھی پڑھنے کو دیتے ہیں عقیدہ اور بن جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ پڑھائی شروع کی نہیں تو پہلے ہی بتا دیا بیماری ختم ہو جائے گی، بتاؤ واقعہ ختم ہو گئی۔ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا وہ کیسے یا مصطفیٰ کہہ کے نہیں مرے گا کہ اللہ چھڑاتے ہیں، کہ وسیلہ وہ بنتے ہیں، ہر مصیبت سے چھڑا دیتے ہیں، دنیا کی ہو بادشاہوں کی ہو۔ کہتے کہیں کہ وہ پھنس گیا، حکومت نے اس کو نہیں چھوڑنا تھا، اس نے بادشاہ کا نام کیوں لیا، بادشاہ کا نام کیوں لیا؟ ایسے پوچھتے ہیں لیڈروں کو بادشاہ۔ کہتے آقا جی نے تسلی دی، ہم ہمت دیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب تمہارا بگڑے گا کچھ؟ اور جو ان کو ناراض کر دے ساری دنیا اس کا بگاڑے گی، خود بھی اپنا بگاڑے گا۔ میں چاہتا ہوں یہ میری بات تمہارے کانوں سے نہ رہے، بلکہ تمہارے کانوں سے ہمارے پاکستان میں ہر ایک کے کان میں پہنچے، لیڈروں کے کان میں پہنچے۔ یہ لیڈر صحیح نہیں ہے، آقا جی کی بات کو جیسے نا اہمیت نہیں دیتے، بس ادب کرتے ہیں، ظاہری ہاتھی کی دانت لگاتے ہیں اور منمانی اپنی کرتے ہیں۔ اگر آقا جی کی ناراضگی آ گئی یہ بچ سکیں گے؟ بڑا ستیہ ناس ہوگا۔ لیکن آقا جی رحم دل ہیں، خدا ارحم الراحمین ہیں، اس لیے یہ واقعات بہت کم پیش آتے ہیں، کسی کو پتہ ہوتا ادھر ہوگا بتا دیتے ہیں۔ خدا ارحم الراحمین اور رحمت محمد ہیں، بچے خدا ارحم الراحمین سب پہ رحم کرتے ہیں، لیڈر ہو، گناہ گار ہو، زانی ہو، شرابی ہو، کافر تک ہو، رحم کرتے ہیں۔ کافروں کی جنازے پڑھاتے تھے آقا جی کو، اللہ منع کرتا تھا، حضرت عمر سامنے آ جاتے تھے ایسا مت کریں۔ غم اتنا کرتے تھے کہ غم ان پر اثر ڈالتا تھا، ان کی صحت پر، جان پر۔ کہا لعلک باخع نفس کا، آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ختم کر دیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، افسوس اور غم سے آپ کو اپنے آپ کو ختم نہ کریں۔ کیوں ایسے کہا؟ کہ ہم آپ کی کسی دعا کو واپس نہیں کر سکتے، جو آپ چاہتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ میں نے اپنا حق قول پورا کرنا، جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، یہ میری بات فیصلہ کن ہے، میں کر چکا ہوں، اے محمد صبر کر، مجھ کو مجبور مت کر۔ جیسے اللہ پیار سے دلاسا دے رہے تھے، اے محمد مجھ کو مجبور مت کر۔ کہ تم زیادہ کہو گے مجھ کو کرنا ہی پڑے گا۔ آقا کا آدمی کہیں چلا جائے، اگر نسبت سچی ہے، اولیاء اس سے ڈرتے ہیں، تو آقا تو بڑی بات ہے۔